جی مفتی صاحب، ایک ایک دو سوال ایکچولی کچھ حضرات نے پوچھے ہیں. وہ ایک تو ابھی آپ نے الحمدللہ یہ اسلامی ریاست کے اوپر جو ابھی بیانات شروع کیے ہیں، تو اس چیز سے متعلق یہ بلکہ بیان سے پہلے ہی ایک صاحب نے پوچھا تھا یہ کہ کیا اسلامی ریاست جو ہے وہ جزوی طور پر ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اندر جو یہ شک ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا صرف ایک شک اگر ایسی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں قوانین وہاں پہ، تو کیا ریاست کلی طور پہ ہی ہمیشہ اسلامی ہوتی ہے، جزوی طور پر بھی ہو سکتی ہے؟ اسلامی ریاست میں یا اسلامی مملکت میں کوئی ایک ادنا سا قانون بھی شریعت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اگر تو صرف گولڈن ٹائٹل لگانا ہے کہ ریاست اللہ کی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. آپ ایران کا آئین پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے، جس کا مفہوم، الفاظ نہیں، مفہوم یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ایران کی ریاست ہے یہ امام غائب کی ہے، اور ان کی نیابت میں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم انتظامی امور فقہ جعفریہ کے مطابق چلائیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے قوانین مرتب کیے ہیں. رہ گئی ہمارے ہاں کا مسئلہ، تو ہمارے ہاں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، نہیں ہونی چاہیے. آئلی قوانین کا اکثر و بیشتر حصہ شریعت کے خلاف ہے. سود کے نظام کو تحفظ دینا یہ خود شریعت کے خلاف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین ہے کہاں؟ آئین کا نفاذ ملک میں نہیں ہے. جب پارلیمنٹ میں لوگوں کی رائے شماری میں 20 ووٹ جعلی نکل آئے اور سب حیران تھے کہ 20 کون تھے. اب جب بجٹ کو پاس کرنا تھا تو 41 ووٹ جعلی نکلے. اپوزیشن بجٹ کی منظوری نہیں دے رہی، تو یہ 41 لوگ کون تھے؟ سوچنے کی یہ پائلٹس کا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ریاست ہے یا کھیل تماشا ہے؟ یہ جو طاقتیں بھی کر رہی ہیں وہ اسی لیے بات پھر چبھتی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں، ہماری نسلوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں. آئین ہے، بنایا ہے، اسے نافذ کریں، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی شک ایسی ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو اس میں بڑی اچھی چیزیں کی رکھی گئی تھی اس زمانے میں کہ اس کے خلاف کوئی بھی شہری اٹھ کے عدالت میں درخواست دے دے. عدالت میں درخواست دے دے تو عدالتی نظام کیسا ہے اس کی سن لیں گے اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی. ضیاء الحق صاحب جیسے آدمی نے، جن کی جتنی بھی برائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے یہ جب ایپلیٹ بینچ بنایا تو اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری بہت بڑے صاحب علم ہستی اور شخصیت تھے، بریلوی مکتبہ فکر سے. دیوبندی مکتبہ فکر سے مولانا تقی عثمانی صاحب، اور فقہ جعفریہ سے بھی ایک صاحب تھے، نام نہیں خیال میں، اور مولانا مودودی سے اپنے تعلقات کی وجہ سے مولانا غلام علی صاحب. یہ 4 حضرات مقرر کیے گئے تھے. لیکن ان سب کو سمجھا دیا گیا تھا کہ آئلی قوانین پہ آپ کچھ نہیں تبصرہ کریں گے، نہ بولیں گے، نہ لکھیں گے، نہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیں گے. اسی لیے اسلام کی راہ میں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، اس میں سے 2 رکاوٹیں ہیں. ایک یہ کہ آئلی قوانین کو مت چھیڑو، اور دوسرے یہ کہ شریعت ایپلیٹ بینچ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا نفاذ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو مان لے. اور اسی طرح اب تو تیسری چیز بھی انہوں نے کی ہے. اگر یہ 2 رکاوٹیں اٹھ جاتی تو ملک میں بہت سے قوانین چیلنج ہوتے. اب مثلاً 3 طلاق کا مسئلہ ہے. اب اس طلاق میں شریعت کچھ کہتی ہے
اور پاکستان کا قانون کچھ اور کہتا ہے۔ اسی لیے انڈیا میں شابانوں کی جو تحریک اٹھی تھی، آپ حضرات تو شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اس وقت، لیکن وہ شابانوں کیس جو تھا وہ انڈیا کے مسلمانوں نے الحمدللہ اتنا اس کو اٹھایا، اتنا کہ تحریک خلافت لوگوں نے لکھا کہ تحریک خلافت اٹھی تھی انگریزوں کے خلاف، کہ اب یہ اٹھی ہے۔ راجیو گاندھی جو تھے وہ وہاں کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جب پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا شابانوں کیس میں، شریعت کے خلاف تھا، تو وہاں کی جو قیادت تھی مسلمانوں کی، ان کا ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم شریعت میں کسی کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے۔ تو راجیو نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اچھا ایسے کر لیتے ہیں کہ پھر پاکستان سے پوچھ لیں ان کے ہاں کیا قانون ہے، ہم وہ بنائیں گے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ مجھ سے خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا مجھے فوراً خیال آیا کہ پاکستان کا قانون بھی تو شریعت کے خلاف ہے، اور میں سخت پریشانی میں پھنس گیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں شاید یہ بات ڈالی کہ انہوں نے کہا راجیو صاحب کیا ضرورت ہے ہمیں پاکستان کی، کیا ضرورت ہے ہمیں ان کے قوانین کی، اس ملک میں علماء نہیں ہیں، ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ تو بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا مصر کا، تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے مسائل خود حل کریں، ہم کسی ملک کی طرف کیوں دیکھیں۔ تو اس لیے دو رکاوٹیں یہ ہیں۔ تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سوائے ایک دو آدمیوں کے جاتے ہوئے نون لیگ کی حکومت اور اس کے وزراء جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے پورے طور پر تباہ کر کے اسے گئے، بالکل برباد کر کے اس لیے گئے ہیں کہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے وہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب تھے۔ یہاں سب بچے جانتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں، مولانا محمد خان شیرانی یہاں آتے تھے تو 10 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، کئی راتیں یہاں گزارتے تھے لائبریری میں، اور جس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا تھا ہم بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان پر اصرار کیا کہ 3 طلاقیں اسے قابل تعزیر لکھوائیں، کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ثابت ہو گئیں کہ کسی آدمی نے دی ہیں تو اس کو اتنے سال جیل دی جائے گی یا اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہم نے ان سے اصرار کیا کہ جس بچے کی وراثت کا پتہ، جس بچے کے باپ کا پتہ نہیں ہے اور گلیوں میں پڑا ہوا ملتا ہے، اس بچے کو ماں کی وراثت ملے گی، اس قانون کو بنوائیں۔ اور کچھ قوانین میں بھی ہم نے دخل دیا۔ اس میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے الحمدللہ بڑا تعاون بھی کیا، انہوں نے سفارشات بھی گورنمنٹ کو بھیجی، یہ سب آن دا ریکارڈ چیزیں۔ لیکن مولانا نے ایک فیصلہ دیا جو حکومت کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا تھا، تو ان کے وزراء نے کہا کہ اچھا یہ اب اس نظریاتی کونسل کی یہ ہمت ہے ان مولویوں کی کہ ہمارے خلاف فیصلے دیں۔ انہوں نے کہا ہم وہ کچھ کر کے جائیں گے جو تم یاد رکھو گے۔ نتیجہ یہ کہ نظریاتی کونسل کو بالکل جوہلا سے بھر دیا، سوائے 2-3 آدمیوں کے۔ وہ اتنے بڑے جاہل بھی ہیں جنہوں نے استنبول ایئرپورٹ پہ کوئی بات کی، ہم سے رائے پوچھی تو ہم نے دی، ہم نے کہا کہ یہ غزوہ احد میں ہوا تھا، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ بدر پہلے ہوئی تھی کہ احد پہلے ہوئی تھی۔ پھر ہم نے کسی سے پوچھا، اب ہمیں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے یار، ہم نے کسی سے پوچھا کہ ان کو نظریاتی کونسل کا ممبر کیوں بنا دیا؟ ان کا یار اس لیے بنا دیا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے ہوٹل ہیں تو بندہ وہاں جاتا ہے ذرا مفت ٹھہر آتا ہے۔ پوری طرح تباہ کر کے گئے۔ یہ تیسری چیز۔ اس لیے اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اب ان کا امتحان ہے کہ یہ کریں گے کیا، کیونکہ اسی سال نظریاتی کونسل کے کچھ اراکین یہ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ یہ کون سی اسلامی حکومت ہے ہمیں تو نہیں معلوم۔ دارالامن ہے، امن آرام سے ہے، اور اسی لیے لوگ اسے دارالاسلام کا بھی درجہ دیتے ہیں۔ دارالحرب تو اللہ کا شکر ہے نہیں، کیونکہ اس کے احکامات بہت زیادہ ہیں۔
سخت بھی ہیں. تو ہم مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی وہ حکومت جو اسلام کو مطلوب ہے نہیں ہے. اسلام کب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 1 کروڑ کی زمین خریدیں اور 10 سال میں وہ 50 کروڑ کی ہو جائے؟ یہ اسلام ہے. کرونا وائرس جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ فاقوں تک پہنچے ہوئے ہیں. سفید پوش آدمی کو اپنی زندگی دشوار ہوئی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکاری طور پر بھی اور نجی طور پر بھی زندگی کے وہ سارے خالص ٹھیٹھ اردو کا لفظ استعمال کروں، اللے تللے سب جاری ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں یہ پوچھے گا کہ تم مسلمان تھے جو اس نظام کے تحت زندگی بسر کرتے رہے. ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ ابھی تک تو ہم لوگ جی رہے ہیں جب نظام تعلیم میں کوئی پرواہ نہیں ہے. جاہل مریں، پڑھ لکھ کے مریں، بچوں کی صلاحیتیں برباد ہوں، ضائع ہوں، وہ کیا نصاب پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہر اسکول کا اپنا نصاب ہے، ہر پرائمری کا اپنا نصاب ہے. یہ جو افراتفری ہے نا، اور یہ جو تعلیمی نظام کی بربادی اور خیانت حکومت کر رہی ہیں، پچھلی حکومتیں بھی، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور تعلیمی ادارے ایسے بننے چاہیے جس میں ایک موزون نصاب سیٹ کر دیا جائے کہ ہمارے ہاں جو بچے پڑھیں گے وہ تاریخ میں خلافت کو پڑھیں گے، ہمارے ہاں جو بچے پڑھیں گے وہ 6 سال میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ 8 سال میں 4 سال میں پڑھیں گے. ہمارے ہاں جو بچوں کو پڑھایا جائے گا تو یہ بچے فقہ کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں گے، اپنی عمر کے حساب سے مسائل کو جانیں گے. بچے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت قرات سیکھنے کے لیے 45 منٹ دیں گے. شام کو مسجد نہیں جائیں گے کہیں بھی پڑھنے، یہیں پڑھ کے جائیں گے جو کچھ پڑھنا. اس بددیانتی کا، اس خیانت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ نہ کرے یہ اور 1-2 دہائیوں کی 3 دہائیوں کی بات ہے. یہ ملحدوں کے ہاتھ حکومتیں جب مکمل طور پہ چلی گئیں تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ الحاد کا نظام تعلیم نافذ کر دینا ہے، لا دینیت پہ مبنی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ اسلام کا. آپ دیکھیں، آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خاتم النبیین یہ لفظ تھا نا، یہ سارے نصاب سے نکل گیا. پرائم منسٹر کو اسمبلی میں کہنا پڑا کہ یار اسے داخل کرو، پھر قرارداد پاس ہوئی. اب آئندہ نصاب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے وہ درج کریں. تو اس لیے 2-4 دہائیوں میں فرض کر لیں کوئی بھی ملحدوں کی حکومت آ گئی، انہوں نے کہنا ہے ایک طرف رکھو نا یہ سارے مذہب اور دین کو، اور وہ پڑھو جو ہم کہتے ہیں، پھر کیا کر لینا. تو اس لیے اس وقت تک یہ جو بددیانتیاں اور خیانت ہے، اس سے فائدہ کچھ اٹھانا چاہیے.